تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، ہے تو بسائی میں عجیب سا کہ روز محشر سے ہے ہراساں۔ ارے تو جن کی نعت پڑھتا، رے تو جن کی نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 59 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگار و سیاہکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اور ان کے بعد ان کی جگہ پہ وہ ناخلف آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے اپنی نمازیں گنوائیں، جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ دوزخ میں غی جنگل میں پائے جائیں گے۔
یہ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 59 ہے، اس کا سیدھا سادہ لفظی ترجمہ ہے، جس سے واضح طور پہ یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کچھ ایسے ناخلف آئیں گے جو اپنی نمازوں کو ضائع کر دیں گے۔ نماز کا ضائع کرنا کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی پناہ کہ وہ گناہ بیان بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں یہ قرآن کہہ رہا ہے، جو نمازی نماز کے پابند ہیں ان کے اپنے وہم و گمان میں تو یہ ہے کہ میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ ایسے ناخلف ہیں یہ کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ پروردگار یہ نمازوں کو ضائع کرنا کیسا ہے؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی وضاحت کیا ہے؟ عزیزان محترم، اس کی تفسیر میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بتاتا ہوں، جو کہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ فرمان اللہ کا ہوتا ہے اور زبان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ روایت کرنے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من حافظ علیہن فہو ولی لی حقا، جو آدمی 3 اعمال پابندی سے ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص 3 اعمال پابندی سے ادا کرتا ہے فَهُوَ وَلِيٌّ لِّي حَقًّا، وہ میرا حقیقی ولی ہے۔ اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن ضَيَّعَهُنَّ، جس شخص نے ان 3 کو ضائع کیا، ان 3 اعمال کو ضائع کیا، تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَهُوَ عَدُوٌّ لِّي حَقًّا، وہ میرا حقیقی دشمن ہے۔ اب آئیے اس حدیث پاک کی وضاحت کی طرف کہ وہ 3 اعمال کون سے ہیں کہ جن کو صحیح طور پر ادا کرنے سے ہم رب کے حقیقی ولی بن جاتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ 3، صحابہ نے عرض کی نا یا رسول اللہ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم، پہلا عمل ہے روزہ، دوسرا میرے آقا نے ارشاد فرمایا الصلاۃ، دوسرا ہے نماز، اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے غسل جنابت۔ اب یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جس مسلمان نے ان 3 اعمال کو صحیح ادا کیا تو وہ اللہ کا حقیقی ولی ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ اور جس نے ان 3 اعمال کو صحیح ادا نہ کیا
ان 3 اعمال کو ضائع کیا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرا حقیقی دشمن ہے۔ اب ان کا ضائع کرنا کیا ہے؟ عزیزان محترم، یہ 3 اعمال اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان امانت ہے۔ اس امانت کو ہم نے امانت داری سے کیسے ادا کرنا ہے، اور جن کی حفاظت کا خود خالق کائنات نے حکم ارشاد فرمایا ہے رب کی طرف سے امانت، تو ہم ان کی حفاظت کیسے کریں؟ رب فرماتا ہے کہ تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ جو حدیث قدسی ہے کہ من حافظہ، کہ جس نے ان 3 اعمال کی حفاظت کی، ہم کس طرح حفاظت کریں؟ عزیزان محترم، ان کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ان کو اپنے اپنے اوقات میں ادا کرنا، اور فرائض کو فرائض، واجبات کو واجبات، سنن کو سنن، مستحبات کو مستحبات جان کر ٹھیک ٹھیک ادا کرنا، یہ ان کی حفاظت کرنا ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ روزہ خالق کائنات نے وقت مقررہ پہ فرض کیا۔ رمضان کے 30 روزے مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب کوئی کہے کہ جناب میں رمضان کو روزہ نہیں رکھتا، میں شوال میں روزہ رکھوں گا، میں جناب والا زکات میں روزہ رکھوں گا، ذو الحج میں روزہ رکھوں گا، اس نے روزے کی حفاظت کی؟ رب تو کہتا ہے کہ جناب تمہارے اوپر رمضان میں روزے فرض ہیں، تو اب رمضان کے روزے رمضان میں رکھنا یہ فرض ہے، یہ ان کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اسی طرح نماز کی حفاظت کیا ہے کہ آپ جناب والا فرائض کا خیال رکھیں، واجبات کا خیال رکھیں، مستحبات کا خیال رکھیں، مکروہات کا خیال رکھیں، مفسدات کا خیال رکھیں۔ اب جناب 50 سال عمر ہو گئی ہے، نمازی سے پوچھو کہ نماز کے اندر فرض کتنے ہیں، پتہ نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، پتہ نہیں ہے کہ جناب نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں۔ میں بارہا ممبر پہ کہہ چکا ہوں، یہ ہمارے تجربے کی بات ہے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ جناب نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب یہ کون سی بات ہے کہ جناب نماز میں کتنے فرض ہیں؟ 5 ہے نماز، جناب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ میں نے کہا یار چل تجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ دوسری جو چیز ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غسل جنابت مسلمان کو کس طرح اتارنا چاہیے، کس مسلمان کو غسل جنابت اتارنا آتا ہے، اور جناب والا وہ غسل جنابت اتارنے کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، اور اس کی سنن کیا ہے۔ نہیں، میں نے اس سے پوچھا جناب تو مجھے بتا، تو نے شادی کی ہے، اب تو بات کر رہا ہے علماء پر، تو بات کر رہا ہے جناب والا مولویوں کی بات پر جناب والا ان کی تذلیل کر رہا ہے۔ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو نے شادی کی ہے؟ کہا ہاں مولوی صاحب میں نے شادی کی ہے۔ میں نے کہا جناب بچے کتنے ہیں؟ کہا میرے 5 بچے ہیں۔ میں نے کہا جناب 5 سال تو ہو گئے نا تیری شادی کو، 10 سال ہو گئے تیری شادی کو، 15 سال تجھے جناب والا تیری شادی کو ہو گئے، مجھے بتا کہ غسل جنابت کا کیا طریقہ ہے، غسل جنابت کے اندر فرائض کیا ہے؟ مولوی ہنس کے مجھے کہنے لگا ایک تو آپ کو علم نہیں ہے، دوسرا پھر علماء پر اس اسلام کے اوپر جناب والا تم ہنسی کرتے ہو، مذاق کرتے ہو۔ مولوی کا کیا کام ہے جناب والا؟ تم لبرلزم ہو، آج جو تم اسلام کے اوپر ہرزہ سرائی کر رہے ہو جناب والا۔ اب کچھ دن ہیں میں گزرا ہوں جناب والا یہاں
یہاں روڈ سے تو جناب موٹر سائیکل پہ. اب ایک داڑھی منڈا مجھے کہتا ہے اب چھد مولوی کھے گے چھد ہیڑی کے ڈاڑھی ابالا. میں نے کہا حضرت یہ تم نے صرف اور صرف میری داڑھی دیکھ کر حضور کی سنت دیکھ کے بات کی ہے. میں تجھے مانتا آج یہاں میر اور وڈیرا کی جناب والا لینڈ کروزر گزر رہی ہوتی تم بکواس کر کے دکھاتے کہ جناب تجھے شرم نہیں آتی کہ تم اتنا جلدی جا رہے ہو. تمہاری وہاں پہ زبانیں گونگل رہ جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اسلام کو جناب والا ٹھکرایا ہے. تم اسلام کے تذلیل کو جانتے ہو. تم نے جناب والا زبانی کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس مسلمان نے اگر سنت پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے جناب والا وہ آگے چل پڑا. مولوی داڑھی کا خیال کرو. تمہیں بریک صرف مولوی کی داڑھی پہ نظر آتی ہے, تمہیں اپنے عیوب نظر نہیں آتے. میں نے پوچھا حضرت مجھے بتاؤ 5 بچے تم نے جنے ہیں, مجھے غسل کا صحیح طریقہ بتاؤ. اس نے کہا کہ مولوی صاحب 3 فرض ہیں جناب والا, تولیہ, صابن اور پانی, بس اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. میں نے کہا تم نے 5 بچے جنے بس وہ بھی حلال کے نہیں ہیں؟ تمہیں اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ غسل جنابت کس طرح اتارا جاتا ہے اور جناب والا اس کے فرائض کیا ہیں؟ تولیہ اور پانی اور جناب والا صابن اٹھا کر تم نے کہا کہ جناب میں نے بہت بڑا تیر مانا ہے اور 5 بچے جنے, اور کلمہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اسلام کا تقاضا یہ. تو جناب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ان 3 اعمال کو ضائع کرتا ہے پھر اس کا گناہ کیا ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فسوف یلقون غیا, وہ جہنم کے اس جنگل میں پھینکا جائے گا جس جنگل کا نام ہے وادی غی. یہ وادی غی کے بارے میں بتاؤں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ غی جو ہے نا, غی یہ جہنم میں ایک وادی ہے, اور جہنم کی دوسری جو وادیاں ہیں اس وادی سے ہر دن 1000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ جہنم کی جو دوسری وادیاں ہیں وہ وادیاں ہر دن 1000 مرتبہ اس وادی غی کی پناہ مانگتے ہیں. پروردگار ہمیں وادی غی میں ڈالنا نہیں, ہم پناہ مانگتے ہیں تیری. اور اس وادی غی میں کس کو ڈالا جائے گا؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن اپنی نماز کو ضائع کرتا ہے, جن کو فرائض کا پتہ نہیں ہے, واجبات کا پتہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں, نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں, کون کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, اور کون کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے جناب والا سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے. مسلمانوں نے سیکھنا ہی نہیں ہے. اب یہ وہ 3 اعمال ہیں جن میں سے روزہ ہے اور پھر غسل جنابت ہے. میں نے کہا کہ جس بندے کو اپنا غسل جنابت اتارنے نہیں آتا سنت طریقے پہ, وہ پھر اپنے مرے ہوئے باپ کو غسل کیسے دے گا؟ اسی لیے مولویوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. جناب ابے کو غسل دینا ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں آپ کو, اور میں اپنی مسجد میں یہی کہا کرتا ہوں, خبردار جس کا بھی کوئی شخص مر جائے, جس کا باپ مر جاتا ہے, جس کا بھائی مر جاتا ہے, وہ بالخصوص میرے پاس تو نہ آئے غسل کے لیے. جناب غسل دینا, باپ مر جائے تو بیٹے پر حق ہے کہ وہ اس کی شرمگاہ کو دیکھے, وہ اس کو غسل دے. اور جناب والا جس بیٹے کو اپنا غسل اتارنے نہیں آتا اس نے باپ کو غسل کیا دینا ہے؟ اور پھر ہاں میں نے کہا ہے اپنے مسجد میں, ہم ایک احسان, وہ بھی ہم احسان آپ پر کر سکتے ہیں. ہم نے کوئی آپ کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہے, آپ نے ہمیں خریدا نہیں ہے یہ 15-20 ہزار میں. یہ یاد رکھیے گا. شاید آپ اس گھمنڈ میں ہو کہ جناب مولویوں کو ہم 10-20 ہزار تنخواہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے نوکر ہیں. نہیں,
تمہاری نمازیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، تمہارے جنازے تباہ و برباد ہو جائیں گے اگر تم نے مولویوں کو اپنا جناب والا نوکر سمجھا۔ واللہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس شخص نے امام کے صرف جناب والا جوتی کو کہا کہ اس کی جوتیاں گندی ہے، اس کے کپڑے میلے ہیں، وہ بندہ اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں حقیقی طور پہ، اگر اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، وگرنہ اپنے دلوں سے، اپنے دماغوں سے، اپنے دلوں سے امام کی نفرتوں کو ہٹا دو۔ یہ وہ امام ہے جو مصلی پہ بیٹھ کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی حدیثیں سناتے ہیں، جس کے اندر اتنی ہمت ہے وہ آئے اس مصلی پہ۔ میں نے کہا نا کہ جب ہم نے اس سے پوچھا، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ آپ نمازیوں میں سے کچھ ایسے نمازی ہوں گے کہ جناب جن کو پتہ ہوگا کہ نماز کے اندر فرض کتنے ہیں۔ اب جس بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز کے فرض کتنے ہیں اور نماز کے واجبات کتنی ہیں، کون کون سے ہیں، اس نے نماز خاک پڑھی نہیں ہے۔ پھر قرآن کا یہ فیصلہ ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، کچھ ناخلف ایسے آئیں گے کہ جو اپنی نمازوں کو ضائع کر دیں گے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اور پھر یہ نمازوں کا ضائع کرنا یہ کہ اس کو نماز کو اس کی اوقات میں نہ پڑھنا، نماز کے فرائض کا خیال نہ رکھ کر پڑھنا، نماز کے واجبات کو نہ جان کر پڑھنا۔ اب ایسے ایسے مسائل ہیں انشاءاللہ عن قریب اگلے جمعے بھی میں بتاؤں گا کہ جناب نماز کے فرائض کون سے ہیں، کیونکہ آپ پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ ماں جی اچھی داڑھی یا ماں پوچھا؟ جناب ہم کالج اور یونیورسٹیز کے پڑھے لکھے ان مولویوں سے پوچھیں، نہ پوچھیں، آپ بالکل نہ پوچھیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں کیا ہے، ہم ممبر پر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنا دیں گے، اور جو جو ہمارے حکم جناب والا ذمے میں ہے وہ باتیں آپ تک بتائیں گے، قرآن کا فرمان بتائیں گے، نبی کا فرمان بتائیں گے۔ اور رب فرماتا ہے جو اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، او بھائی نماز کو میں نے کہا نا کہ ضائع کرنا، اور پھر یہ جو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جناب پھر سوال اٹھایا جاتا ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں احتلام آ گیا، پھر آ گئے مولوی صاحب کے پاس، ایک حدیث سنی ہوئی ہوتی ہے، نیٹ کے مفتی جناب والا اگر کوئی جناب والا مسئلہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی آ کے اپنے آپ کو فن خان سمجھ کے مولوی کے سامنے آتے ہیں۔ وہ کسی آپ عام معمولی مولوی کے پاس جاتے ہیں، ذرا ہمارے پاس آئیے ہم آپ کو بتائیں، پوچھنے لگ جاتا ہے جناب مولوی صاحب یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے تو جناب شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیاطین جب زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں پھر ہمیں احتلام کیوں آتا ہے؟ پھر جناب والا شیاطین جب زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں تو پھر جناب والا ہمیں پھر روزے کے اندر ہم توڑنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ پھر یہ سارے کام تو شیاطین کے ہیں۔ تو مولوی صاحب پھر وہ شیاطین کہاں گئے؟ میں نے کہا تو خود شیطان بن گیا ہے، تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو صحیح طور پہ پڑھا نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اپنے روزوں کو ضائع کرتا ہے، جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتا ہے، اب جس طرح کہ یہ قرآن کی نص قطعی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ 5 وقت کا نمازی ہے، حج کیے ہوئے ہے، اس کے باوجود بھی وہ بے حیائی سے نہیں رکتا، وہ برے کاموں سے نہیں رکتا، وہ سود سے باز نہیں آتا، وہ رشوت سے باز نہیں آتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ 5 وقت کا نمازی جناب والا زنا کر رہا ہے، 5 وقت کا نمازی جناب والا رشوت کھا رہا ہے، 5 وقت کا نمازی جناب والا سود کھا رہا ہے، اسے تو ان کاموں سے نہیں روکا جا رہا۔ بات یہ ہے کہ اس نے نماز کو صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کیا ہے۔ نماز کو اس طرح ادا کرنا ہے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ نمازوں کے فرائض کا خیال کرنا ہے، واجبات کا خیال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے